اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقالت مولاتي فاطمة سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته احبط اللہ عز وجل له افضل مصلحته درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور دعا گو ہیں اس کی بارگاہ میں جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے ان ایام کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ ذکر سے منور کر پا رہے ہیں دعا کرتے ہیں عاجزی سے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے پروردگار اس پاکیزہ ذکر کرنے والوں کو تیری بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف جو ظاہری اور باطنی نعمتیں جو زندگی گزارنے کا صحیح انداز جو کچھ تیری بارگاہ سے اے میرے مولا اے میرے آقا جو کچھ تیری بارگاہ سے تیرے پاکیزہ ترین بندوں کو اس پاکیزہ ترین ذکر کے بجا لانے کے سبب حاصل ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال فرما ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا گیا تھا آج اس کی آخری کڑی ہے موضوع گفتگو تھا وہ کیا اسباب اور امراض اور بیماریاں تھیں جس کے سبب سے رسول کی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا گیا اور بہرحال عزیزو یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کی بہت ساری جہات ہیں
جتنا اس سلسلے میں آپ خود غور و فکر کریں گے، کتابوں کا، اچھے علماء سے اپنا رابطہ مستحکم کریں گے، میں اور آپ جان پائیں گے کہ وہ کیا امراض ہیں جو کسی انسان کو، کسی گھرانے کو اور کسی معاشرے کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ حجت خدا کی مدد سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ عظیم افتخار اسے نہیں مل پاتا ہے، اور گرنا شروع کرتا ہے ایسا فرد، ایسا گھرانہ، ایسا معاشرہ، اتنا گرتا ہے کہ وہ کہ جو آج ساکت گھروں میں بیٹھے ہیں، کل کو ان سے خیانت سرزد ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے فرزند کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرزند کے پاک و پاکیزہ خون سے ایسے لوگوں کے ہاتھ رنگین ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کجی پہلے مرحلے میں کم ہوتی ہے، اگر انسان اس کجی پر خدا نہ خواستہ باقی رہ جائے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کچھ اس طرح سے انسان وسوسے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ زیارت اربعین کے الفاظ اٹھا کر دیکھ لیجئے، واضح طور پر وہاں پر آپ اس کیفیت کو مطالعہ کر پائیں گے کہ فوکس کیا گیا ہے بڑی تعداد میں ان دنیا دار افراد کو کہ جن کے سبب سے میرے مولا کا حق چھینا گیا، اور فرمایا تم لوگ وہ ہو کہ جو آگے بڑھے، اطاع من عبادک اہل الشقاء، اور کائنات میں موجود شقی، ظالم، سرتپاہ، گناہ میں مبتلا لوگوں کے تم مددگار بنے، جس کے سبب سے حسین سے ان کا حق چھینا گیا اور جس کے سبب سے کربلا اس طرح سے رونما ہوئی۔ تو عزیزو، بات تو رکتی نہیں ہے، بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال اس آخری گفتگو میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہوں گا۔ آج شب شہادت ہے، شب گریہ ہے، شب دعا ہے، شب زیارت ہے، بہت ساری مناسبتیں آج کی شب میں جمع ہیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، مجھ حقیر کے لیے، دیگر طلباء اور علماء کرام کے لیے جو اس معاشرے میں موجود ہے، کہ ہم لوگ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں، کوشش کر سکیں کہ اپنی اصلاح، اپنے گھرانے کی اصلاح، اپنے معاشرے کی بہتری کس میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ڈائریکشن ہے جس پر فرد، گھرانہ، قوم اور ملت حرکت کرے تو آنے والی نسلیں سرزمین پاکستان اور اس دھرتی میں کامیاب ہو پائیں۔ علی و زہرا کے اولاد کا اور آپ کے بچوں کا سایہ کچھ اس طرح سے اس دھرتی پر رہنے والوں پر پڑے کہ آپ کے فرزند کا پرچم اس دھرتی پر لہرانے لگے۔ اور بہرحال نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنا میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں گے، یہ نور کی کرنیں ہیں، یہ جگہ ڈھونڈتی ہیں، پاکیزہ قلوب ڈھونڈتی ہیں، جتنا دل پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا ان کرنوں سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ جن آیات کو مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پیش کیا، ابھی تک مجھے ترجمہ کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا تھا، آج ایک ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ نور خدا ان گھروں میں پایا جاتا ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ خداوند متعال کی مشیت یہ ہے کہ ان گھروں کو عظمت دی جائے، انہیں مقام اور مرتبہ اور منزلت دی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ کا نام ان گھروں میں لیا جائے۔ پھر اس گھر کی علامت کو گھر والوں کے ذریعے سے قرآن کچھ یوں بیان فرماتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام ان گھروں میں وہ افراد زندگی بسر کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے ایک علی کے چاہنے والے، ایک زہرا کے ناصر اور مددگار کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ فرمایا ان گھروں میں وہ افراد زندگی بسر کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں تجارت، جنہیں معاملات، جنہیں کاروبار اور روزمرہ ٹرانزیکشنز غافل نہیں کرتی ہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یعنی یہ افراد وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن انہیں دنیا غافل نہیں کرتی ہے، دنیا کی ایک ایک شے سے انہیں اپنی آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس ذریعے سے در واقع اپنی آخرت کو سجا رہے ہوتے ہیں۔ یخافون یومن، توجہ چاہتا ہوں، یخافون یومن
تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ افراد ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں مضطرب ہوں گی۔ اس دن کی ہولناکی اور خوف کچھ اس قسم کا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی، آنکھیں ٹھہر نہیں پائیں گی، قلوب دہشت زدہ ہوں گے، مرعوب ہوں گے۔ بس ان لوگوں کی دو خصوصیات اس مقام پر ذکر کی گئی ہیں، در واقع شفا اور در واقع بیماری کا علاج آیات واضح طور پر بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا دو صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک دنیا میں رہتے ہیں لیکن یہ مال و اسباب، یہ کاروبار، یہ بیوی بچے، یہ گھر، یہ بینک بیلنس انہیں آخرت سے غافل نہیں کرتا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ آؤ عزیزو، اس شب شہادت میں خداوند متعال سے مانگیے ایک طریقہ کار اس پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کا، یہ ہے آج اس شب شہادت میں ہر مومن و مومنہ یہ عہد کر کے اپنی جگہ سے اٹھے، جو کچھ ابھی تک میں بجا لا رہا ہوں اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں اور معاشرے سے مربوط کاموں میں، آج کے بعد میری زندگی میں گناہ نہیں پایا جائے گا۔ میں اپنی سیٹ سے، اپنے مقام سے وفا کروں گا۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے آیا ہوں۔ آج کے بعد نیت کروں اور اس سلسلے میں کوشش کروں گا، اور اس سلسلے میں زحمت اٹھاؤں گا، اور اس سلسلے میں اس خوبصورت ترین چہرے کو کہ جو در آل محمد پر جبی جھکانے سے نصیب ہوتا ہے، بہتر طور پر آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر۔ ہمارے عزیزوں مختلف آسپیکٹس ہیں، ہمارے مختلف عناوین ہیں، مختلف لیبلز ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ یہاں پر آئے ہیں خطیب اور سامع کی صورت میں، گھر پر جاتے ہیں شوہر اور زوجہ کی صورت میں، کاروبار کے لیے پہنچتے ہیں کسٹمر اور بیچنے والا، صحیح ہے نا؟ آپ مالک ہیں، کوئی آپ سے مختلف اسٹیٹس ہیں، طے کر لیں ان اسٹیٹس کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی قبول کرتا ہے اس ملک میں کرپشن ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ یہاں پر فتنہ و فساد ہے، ہر آدمی قبول کرتا ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر خرابی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزوں، میں اور آپ در اہل بیت سے یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد سے میں اپنی زندگی میں کوتاہی نہیں برتوں گا، میری زبان پر نازیبہ کلمات نہیں آئیں گے۔ پسند نہیں ہے عزیزوں شہزادی کو، پسند نہیں ہے شہزادی کو۔ چند چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، چند بیماریاں ہیں کہ جو اس طرح سے مہلک بیماریاں جو اس طرح سے ختم کر دیتی ہیں کہ فاطمہ زہرا پکارتی رہیں، بلاتی رہیں، لوگ دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک راحت طلبی، دو فرمائیے، دو کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، خواہش نفس کی پیروی، دنیا کے سلسلے میں لمبی لمبی آرزوؤں کا اپنے قلب میں سجانا۔ یہاں سے یہاں چلا جاؤں گا، پھر یہ خرید لوں گا، اسے بیچ کر یہ خرید لوں گا، یہ پلاٹ بیچوں گا تو اتنے پیسے ملیں گے، یہ دکان پر اس طرح مسلسل صبح و شام یہی سوچتا رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آرزو تک رسائی نہیں ہوگی، دوبارہ سے دل کہے گا اور بھی آگے راستہ کھلا ہوا ہے، دوسرے تک نہیں پہنچے گا، پھر آگے بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ بھوکا ہے کہ جو اس پانی سے سیراب ہونے کی کوشش کر رہا ہے عزیزوں، جو کھارا ہے، نمک والا ہے، جتنا پیتا چلا جائے گا اتنا اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزوں خود دیکھ لیجیے، دنیا کے پیچھے جتنی دوڑ لگائیں گے، اور اس کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کا حریص ہو جائے، آہستہ آہستہ گناہ کی جانب اس کے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے ان پاکیزہ گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں دنیا و ما فیہا، جنہیں یہ کاروبار، جنہیں یہ دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینیاں کبھی غافل نہیں کرتی ہیں۔ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن قلوب اور ابصار مضطرب ہوں گے، تاکہ خدا کی بارگاہ سے بہترین پاداش اور اجر کو پا سکیں۔
اگر آپ غور کریں ان آیات پر، میں نے ابتدائی کسی تقریر میں کہا تھا یاد کر لیجئے عزیزو، ان خمسہ مجالس کا یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انہیں یاد کر لیجئے۔ شہزادی نے جن امراض کی طرف نشاندہی کی ہے اس کی شفا کا ذکر ان آیات میں ہے۔ فرمایا ایک مرض یہ ہے کہ راحت طلبی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، دو دنیا کی نسبت سے لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں۔ عزیزو اس پر غور کریں۔ میں آپ کی خدمت میں روایت کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند ترین صلوات پر محمد و یہ روایت اللہ کے رسول سے ہے، یہ روایت مولا کائنات سے ہے۔ فرمایا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، تمہارے بارے میں تمہارا مولا دو چیزوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ خائف ہے۔ ایک اتباع الہوی، خواہش نفس کی پیروی ختم کر ڈالتی ہے انسان کو، دو طول الامل، لمبی لمبی آرزویں۔ اور عرض کیا یہ جملات، اور یہ میں نے خود شہزادی کے خطبے سے کہ اگر موقع رہا تو شہزادی کے بیان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرمایا یہ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کیسے؟ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہش نفس کی پیروی انسان کو حق کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، اور لمبی لمبی آرزویں آخرت بھلا بیٹھتا ہے انسان۔ تھوڑا تو اور کما لوں، تھوڑا اور بنا لوں، انشاءاللہ پھر آخرت کے بارے میں سوچوں گا۔ تھوڑا سا اس کو اگر آپ منطقی اعتبار سے ترتیب دینا چاہیں تو ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان کمفرٹ زون کو احساس کرتا ہے، کتنا لذیذ کھانا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا بہترین ماڈل کا نیا موبائل ہے، کتنا اچھا گھر ہے، لذت کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ جب لذت محسوس ہوتی ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اگر آخرت کو فوکس کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، لیکن نہیں، آخرت کو فوکس نہیں کرتا، فوکس کرتا ہے اس لذت کو۔ ایک مرتبہ انسان آئینے کو دیکھتا ہے خریدنے کے لیے، ایک مرتبہ آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھتا ہے۔ عام حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمائیے۔ عام حالت میں انسان آئینے میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ میں آئینے کو دیکھ رہا ہوں چونکہ میں آئینہ خریدنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے بھی دو رخ ہیں، دنیا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو؟ ایک مرتبہ دنیا میں آپ آخرت کو دیکھ رہے ہو، کیا خوبصورت دنیا ہے، یہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں دیکھتے ہو کہ اس کے ذریعے سے میں نے آخرت سجانی ہے۔ آج سے کل جب آپ پہنچے، دکان کا شٹر آپ نے ہٹایا، میں نے آج اپنی آخرت سجانی ہے۔ کوئی خریدنے آئے گا مال، جھوٹ بولو گے میرے بھائی؟ فریب دو گے؟ بعض اوقات انسان اتنی ستائش کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کی کہ دل اس کا کہتا ہے بھائی تو خود ہی خرید لے، اتنے فضائل پڑھ رہا ہے اس کے، اتنی فضیلتیں بیان کرتا ہے، کیوں؟ چاہتا ہے بس کسی طرح سے یہ خرید کے جائے۔ لیکن جو آخرت کمانے کے لیے آیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ بابا میرا کام ہے اپنی ذمہ داری بجا لانا، رب کا کام ہے مجھے رزق دینا، میرا کام ہے اپنی دکان سجانا، پھر وہ جسے چاہے گا میری دکان پر بھیج دے گا، وہ جسے چاہے گا خرید کر جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے، سارے برابر میں نازیبہ کلمات۔ عزیزو میں ابھی کسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب آپس میں بات چیت کر رہے تھے، میں توجہ نہیں تھی کہ میں سن رہا ہوں، ایسے ہی ان کی آواز کان میں پڑ رہی تھی، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کس موضوع پر ہے، لیکن عزیزو مسلسل نازیبہ کلمات فل اسٹاپ اور کومے کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے لکھنے والا کوما اور فل اسٹاپ یوز کرتا ہے لکھنے میں، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس معاشرے کو کیا ہو گیا۔ علی کے چاہنے والے کیا ہو گیا تجھے، شہزادی کی تمنا ہے، نہیں ایسا نہیں بن، جھوٹ تیری زبان پر نہیں آئے، خیانت فریب تیری زندگی میں نہیں پایا جائے۔ بس پہلے مرحلے میں انسان کمفرٹ زون کو فیل کرتا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اب اگر اس مزے سے آخرت کا مزہ چاہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ جتنا مزہ دوبالا ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی آخرت سجتی چلی جائے گی۔
لیکن اگر اس مزے کا حریص ہو جائے، بس مجھے یہ مزہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہی چاہیے، جیسے آئینے میں اپنے آپ کو نہ دیکھے، آئینے کو آئینے کے لیے دیکھے. جو شخص دنیا کو دنیا کے لیے دیکھے گا، یہ دنیا اس کی آنکھوں کو نابینا کر دے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے بابا یہ کھانا اتنا اچھا ہے تو وہ کھانا کتنا اچھا ہوگا، اس ریسٹورنٹ کا کھانا اتنا اچھا ہے تو فلاں کمپنی کا کھانا، اب وہ کھانا چاہیے مجھے. نتیجتاً لمبی لمبی امیدیں پیدا ہوتی ہیں. یہ گھر کتنا اچھا ہے تو اس سے بڑا گھر ہوگا، یہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو نئے ماڈل کی گاڑی کتنی. پہلے مزے کو فیل کرتا ہے. اسلام نے کہا پہلے مرحلے میں اس کے ذریعے سے آخرت کو نہیں ڈھونڈتا ہے، کہتا نہیں مجھے یہی دنیا چاہیے، اسی کی وجہ سے لوگ سلام کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے عزت ہے. وہ جھوٹی عزت، جھوٹا سکون. اب جب بہکنے لگتا ہے، لمبی لمبی امیدیں اس کے وجود میں ڈیولپ ہونا شروع کرتی ہیں. اب ان لمبی لمبی امیدوں تک رسائی ممکن ہے عزیزوں؟ بتائیے مجھے. ہر انسان کو پوچھ لیجئے، بڑے بڑے آدمیوں کو پوچھ لیجئے، جتنی تمنائیں تیرے وجود میں ہے ساری پالی تو نے؟ پوچھئے جا کر. نہیں ملتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آدمی کہتا ہے بس مجھے چاہیے اور چاہیے، اور اس خاطر جھوٹ بولتا ہے، اپنی ہوائے نفس کا پیروکار ہوتے چلا جاتا ہے. ان 3 بیماریوں کو میرے ساتھ دوبارہ سے ریپیٹ کریں. 1 راحت طلبی، 2 تھوڑا سا میں نے منطقی ترتیب دینے کی کوشش کی کہ راحت طلبی سے کیسے لمبی امیدیں انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں. اور کل میں نے بڑے اشارے میں اور بہت محبت کے ساتھ اس ہستی کا ذکر کیا تھا جسے میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں سجایا ہوا ہے، کہ جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہمارے اندر، چونکہ جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہو تو پرابلم ہی نہیں ہے. بھائی میرے پاس یہ والا ڈیزائن کا موبائل ہے، اس ماڈل کا موبائل ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر موبائل آ گیا تو میں خدا کا شکر بجا لاؤں گا. لیکن دنیا کیا کرتی ہے؟ فاسد دنیا مسلسل آپ کو بتاتی ہے یہ کھانا بھی ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ بھی ہے، اور میری ضرورت نہیں ہے، جو کام مجھے اس شے سے کرنا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں اس جانب جاتا ہوں، اپنا پیسہ ضائع کرتا ہوں. لمبی لمبی امیدیں پیدا ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ان لمبی امیدوں تک، طول العمل تک رسائی کے لیے انسان سے گناہ سرزد ہونے لگتا ہے. اور جب گناہ سرزد ہونے لگے، آہستہ آہستہ عزیزو انسان کا دل بند ہونے لگتا ہے. کہ علماء اخلاق اس کی کچھ علامتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اور آپ چیک کرنا چاہیں کہ میں بیمار ہوں یا نہیں، ان علامتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. فرمایا اگر یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ دنیاوی امراض تمہیں لاحق ہیں یا نہیں، راحت طلبی کا اسیر ہونا دنیا کی نسبت سے، اب عرض کر رہا ہوں ان میں سے بہت سارے موضوعات یہاں سے نکلتے ہیں، چونکہ آخری گفتگو جمع کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو اور ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، لہٰذا میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. 1 راحت طلبی، 2 تھوڑا ریپیٹ کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، اب تک بات پہنچ رہی ہے. لمبی لمبی امیدیں دنیا کے لیے، یہ مل جائے وہ مل جائے، صبح سے شام یہی سوچتا ہے، اسی کو فکر کرتا ہے. جتنا سوچے گا اتنا ہی اس کے افکار اسی اعتبار سے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ ہو جائے، یہ صوفہ سیٹ تبدیل کر لوں، یہ پردے بہت پرانے ہو گئے یہ چینج کر لوں، وہ نیا ڈیزائن آیا ہے تو یہ کر لوں. صبح سے شام خاتون خانہ اگر مارکیٹ کے چکر لگاتی رہے تو واقعاً چکرا جائے گی، وہ بھی چکرا جائے گی، بیچارہ میاں بھی چکرا جائے گا اگر یہ مارکیٹ کے چکر لگاتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نت نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور دنیا کی طرف آپ اگر فقط نگاہ کریں گے تو کبھی بھی آپ سیٹسفیکیشن تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، لہٰذا انسان بھاگتا رہتا ہے. بہرحال پہلا مرض راحت طلبی، دوسرا مرض لمبی لمبی امیدیں، تیسرا مرض ان تک رسائی کے لیے، چونکہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ان تک رسائی کے لیے گناہ اور خواہشات نفسانی کی پیروی. ساتھ ہے میرے عزیزوں، ان تینوں بیماریوں کے سبب روحانی اعتبار سے چند چیزیں انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو چیک کیجیے. 1 رب کی عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، رب سے مانگنے میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، دعائے کمیل پڑھنے سے، دعائے ندبہ پڑھنے سے مزہ نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا. اگر خدا نہ کرے انسان کے اندر یہ مزہ ختم ہو جائے، چونکہ جب غلط مزہ زیادہ لیا تو جو اچھا اور صحیح اور سالم مزہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے وجود میں سے. جب انسان سلامتی کے ساتھ نہیں ہے، اس کی روح اب اس اصلی ٹیسٹ کو وہ فیل نہیں کر پاتا. فرمایا اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ رب سے، آپ خود دیکھیے زندگی میں کون سے ایسے لمحات ہیں کہ جب مجھے مزہ آتا ہے کہ میں رب سے گفتگو کروں، بات کروں، اے پروردگار تیرا کروڑوں احسان، تیرا تو نے کیا کچھ مجھے عطا کیا. کون سے ایسے لمحات ہیں مجھے بتائیے. اگر احساس کرتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آتا، نماز شب نہیں اٹھ پاتے نماز شب کے لیے، لیکن عام حالت میں بھی نماز کے بعد ہاتھ بلند کر کے رب سے مانگنے میں،
دیکھو عزیزو، ایک مرتبہ مضطرب انسان ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، وہ مانگتا ہے نا، نارمل کنڈیشن ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مانگتے ہیں نہیں مانگتے، مزہ آتا ہے یا نہیں مزہ آتا ہے؟ فرمایا جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں اور اسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں تو اس سے اپنی مناجات کی لذت چھین لیتا ہوں. یہ پہلا مرض. ان تینوں امراض کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مرض، اس کو تعبیر نہ کیا جائے، ان تین امراض کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت انسان کے روح میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب انسان راحت طلب ہو جائے، لمبی لمبی امیدیں دنیا کے لیے باندھے، سارا ٹائم اسی میں گزر جائے اور اس کا حصول کے لیے گناہ انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ آنے لگے، رب سے بات چیت میں مزہ ختم ہو جاتا ہے. زیارت کے سفر پر آیا ہے، کیا کرے بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر، یہ خطرے کی علامت. مسجد میں بیٹھا ہے، بس ایسا ہوتا ہے جلدی سے چلوں. مومن کو مسجد میں جو آرام ہے، قرار ہے، اسے یہ اپنے وجود میں فیل نہیں کر پاتا. یہ خطرے کی علامت. یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر آہستہ آہستہ مکروہات کو بجا لاتا ہے. مباح کاموں میں کثرت بڑھ جاتی. فالتو گفتگو، بیٹھے ہیں رات کے وقت، بعض صاحبان ایمان خود ہی انہوں نے مجھے بیان کیا کہ ہم روزانہ رات کو یہاں پر بیٹھتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہو؟ ان موضوعات پر، تو ادھر موضوع، ان کی غیبتیں تو ان کی غیبتیں. اللہ اکبر. پہلے مباح کام کو کثرت سے بجا لاتا ہے، آہستہ آہستہ مکروہات، آہستہ آہستہ کہتا ہے یہ تو ڈاؤٹ فل ہے، اس کو تو بجا لا سکتا ہے. آہستہ آہستہ دین کے بارے میں اسے شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ دین کی نسبت سے بدزنی اور بدگمانی اس کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. ارے بھائی یہ مولویوں کا چکر ہے، بس یہ پریشان کیے ہمیں اور ہماری دنیا. لا الہ الا اللہ، خسرت دنیا والآخرہ. کہ میرا وقت مکمل ہو گیا. بی نے واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے. میں بھی فقط بی کے الفاظ سے مجلس کو منور کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اختاروا بشہوتہم، گناہوں کے پیچھے چلے گئے. عملوا بآرائہم، اپنی آرا اور اپنی نظر کی پیروی کرنے. کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ کب سے تم خلافت کے بانٹنے والے بن گئے؟ یہ سیٹ، یہ مقام اور مرتبہ تمہارا کب سے ہو گیا؟ کس نے دیا ہے تمہیں یہ مقام؟ فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہے، دل اندھے ہو گئے ہیں. بسطوا فی الدنیا اعمالہم، دنیا کی نسبت سے لمبی لمبی امیدیں. وَنَسُوا آجَالَهُمْ، توجہ چاہتا ہوں، وَنَسُوا آجَالَهُمْ، زندگی گزارنے کے انداز سے کہیں نہیں لگتا ہے کہ ان صاحب کو مرنا بھی ہے. ایک راحت طلبی، دو شاباش لمبی لمبی امیدیں، تین گناہ کی طرف قدم بڑھنے لگتا ہے، چار خود آپ اپنے اندر فیل کیجئے. وہ میں نے عرض کیا کہ کوئی دیکھنا چاہے کہ میرے اندر لمبی امیدیں ہیں یا نہیں، دیکھنا چاہے کہ مجھے یہ کمفرٹ زون بہت، میں اس کا اسیر تو نہیں ہو گیا ہوں، دیکھنا چاہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ میری زندگی میں آتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی علامتیں وہ ہیں کہ اسے مزہ نہیں آئے گا، مباح کاموں کو، لغو کاموں کو، بیکار کاموں کو زیادہ بجا لائے گا، مکروہات پر قدم آگے. ارے رات ہے تو کیا ہوا، کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں پی، ارے چلتا ہے ابھی، کوئی مسئلہ نہیں. منع کیا گیا ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں سارا، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہمارا طریقہ کار ہے. اور پھر میں بار بار عرض کر دوں، میں کیا کروں، میرا وقت مکمل ہو گیا. عزیزوں، اس لعین کو کم سے کم اس سے استفادہ کیجئے. یہ مسلسل ہماری آنکھوں کو غلط فکر دیتا ہے. میں اور آپ عزیزوں 2 گھنٹے جہاں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں 10 گھنٹے بیہودہ امور اس میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد مجھے خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب وہاں سے اٹھتے ہیں عزیزوں، سمجھتے ہیں کہ مباح چیز دیکھ رہے ہیں، اٹھنے کے بعد بتاؤ نماز پڑھنے میں، اللہ سے مناجات میں لذت آتی ہے ٹیلی ویژن سے اٹھنے کے بعد؟ اور ان لعینوں کے عزیزوں، یہ پری پلانڈ کام کر رہے ہیں. میں اور آپ نہیں سوچتے ان کو پروگرامز کو دیکھنے کے بعد آیا انسان کو خدا سے بات چیت کرنے میں لطف آتا ہے؟ شہوت پرستی کی عزیزوں، آپ جا کر میڈیا سے جو افراد تعلق رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھیے. انقلاب اسلامی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے عزیزوں، بتایا کہ اگر چاہتے ہو دشمن سے مقابلہ کرنا تو دنیاوی اعتبار سے تمہیں مضبوط بننا پڑے گا. دنیاوی علوم میں، اخروی علوم میں آگے بڑھیے تاکہ دشمن کا جواب دے سکے. عزیزوں، اس وقت میڈیا وار ہے. 3 قسم کے پروگرام کثرت سے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کثرت سے یہ ٹیلی ویژن چینلز دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اور ہر ایک اس سے اپنے آپ کو تشفی. عرض کیا وہ کمفرٹ زون اتنا اچھا لگتا ہے، اس بے مزہ چیز کو اتنا با مزہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ واقعی مزے سے محروم ہو چکے ہیں.
میاں اور بیوی کے لیے پروردگار متعال نے جو حلال لذت رکھی ہے وہ کسی کو محسوس نہیں ہوتی. اس برباد کرنے والی, انسان کی روح کو ختم کرنے والی لذت, وہ جھوٹی لذت, ایسے چرس اور افیون کے استعمال کی وجہ سے جو وہ لذت انسان, اللہ اکبر, خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزو. فرمایا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, سوچا ہے کہ انسان کو کدھر مزہ آتا ہے. دیکھا خشونت, کیا کہیں گے آپ اس کو آسان اردو یا انگلش میں, جس میں مار دھاڑ ہے. ایکشن فلمیں اچھی لگتی ہیں نوجوان کو, یہ نہیں لگتی ہیں؟ بتائیے اس کے بعد یہ ابو الفضل العباس کا چاہنے والا بنے گا؟ یہ تو جذبات کی راہ میں بہہ جائے گا, یہ تو ہر وقت ہاتھ پیر چلائے گا. ہر وقت ہاتھ پیر چلانے والا علی کا چاہنے والا اور زہرا کا ماننے والا نہیں ہے. جہاں وہ کہے اس کا ہاتھ اٹھ جائے, جہاں ان کا فرمان ہو اس کے ہاتھ جھک جائے, وہ واقعی چاہنے والا ہے. ایک مار دھاڑ, نوجوان عزیزوں, جوان بچے بہت زیادہ اس سلسلے میں مبتلا ہے. ہمارا بچہ کیا ہے یہ دیکھ رہا ہے, اس کے بعد وہ سارا عمل پریکٹیکل جو ہے وہ گھر میں کرتا ہے. ہمیں تو تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے, وہ سارا پریکٹیکل گھر میں کرتا ہے. بڑا چھوٹے کو سکھاتا ہے, پھر پوری نسل تیار ہو جاتی ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا, ہر وقت بیوی پر غصہ کرتا رہتا ہے. کہاں سے چلا تھا میرے بھائی یہ سلسلہ؟ وہاں پر جب تربیت کا موقع تو نے تربیت نہیں کی. ایک خشونت اس کے وجود میں جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے. دو شہوت, یہ جھوٹی شہوت کے پیچھے عزیزو جو بھاگے گا, اور عرض کر رہا ہوں جان بوجھ کر ایسے پروگرامز دکھائے جاتے ہیں. آپ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, اور یہ کیفیت اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اسے اپنے اندر پیدا کریں گے تو مزہ اٹھائیں گے. عزیزو چھوڑ دیجئے اس لائن ٹیلی ویژن کو اور اس کے ان بیہودہ پروگرامز کو. پچھلے سالوں میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے حتیٰ جو دنیا کے بارے میں یہ لائن ٹیلی ویژن انفارمیشن دے رہا ہے, وہ بھی سوائے جھوٹ کے, سوائے ان بادشاہوں کا جو مطمع نظر ہے, جو دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے مجھے اور آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے, نیوز دی جاتی ہے. حقیقت سے بھی میں اور آپ بے بہرا ہیں, پھر بھی اپنے گھروں کی زینت بنائے ہوئے ہیں, پھر بھی تیار نہیں ہے چھوڑنے پر. مولانا پھر لذت کیا ہے؟ اے میرے بھائی, لذت وہ ہے جو شہزادی کی زندگی میں نظر آتی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ صحرا میں جاتے ہیں, کھجور ہے, پیاری پیاری محبت بھری باتیں ہیں, دینی امور پر ڈسکشن ہے. اس سے بڑھ کر اور لذت کیا چاہیے؟ تو ان چیزوں کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ سکون چاہیے نا. ابھی تک تو نے ٹکرے مار لی, سکون نہیں ملا. آج در اہل بیت پر اپنی جبی جھکا, اپنے طریقہ کار کو بدل, پھر دیکھ تجھے سکون ملتا ہے یا نہیں, پھر دیکھ تجھے سکون ملتا ہے یا نہیں. چوتھی خرابی عزیزو, لائن سے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ اگر سوچیں, چوتھی خرابی جو اس قسم کے افراد میں پیدا ہوتی ہے, عرض کیا ٹیلی ویژن, ایک خشونت, دوسرا شہوت, تیسرا ترس, ڈر, خوف. اچھا لگتا ہے ایسے پروگرام, مخصوصاً لڑکیوں میں, بچیوں میں. جب اس قسم کے پروگرام دیکھیں, ایسی ماں اپنے بچوں کو شجاع بنا پائے گی, دین کے لیے کارآمد بنا پائے گی؟ کیوں ہمارے معاشرے میں لال بیگ سے اتنا ڈر ہے؟ ابھی لال بیگ, حضرت لال بیگ ادھر سے گزر جائے, ماشاءاللہ کبھی کبھار بلیاں تو گزرتی رہتی ہیں الحمدللہ, پتہ نہیں کہاں سے وارد ہوتی ہیں یہاں پر. ابھی لال بیگ گزر جائے, آپ کہیں گے مولانا دعاؤں میں یاد رکھنا, خدا حافظ ناصر. تو عزیزو اگر علی کا چاہنے والا ایک لال بیگ سے ڈر جائے تو پائے استقامت میں اس کے پھر تو لرزہ طاری ہوگا جب جان کا خوف آئے. نہیں عزیزو, اپنے بچوں کو تربیت دیجیے. جب انسان نہیں معلوم کیا کچھ, اس پہ کام کیجیے عزیزو. کیا کچھ دکھایا جاتا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ارے بچہ پریشان کیا ہوا ہے, گیم کھیلنے دو اس کو, اللہ اکبر. خود وقت دینے کو تیار نہیں ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے لائن, موبائل اور ٹیلی ویژن کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے پاک و پاکیزہ بچوں کو. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہمارا بچہ کیوں. ایک طرف سے دنیا میں سارا ٹائم لگا دیا ہے, دین کے لیے وقت دینے کو چوتھی خرابی, میرا وقت مکمل ہو گیا, چوتھی خرابی, موت بھلا بیٹھتے ہیں. ہر انسان خود اپنے آپ کو دیکھے, میرے زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے. شہزادی فرماتی ہے نسو آجالہم, خدا را اپنی موت کو یاد کیجیے, موت اکسیر ہے, میں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہاں عزیزو, ربط مصائب سے پہلے اگر دنیا پر بے قدر ضرورت اکتفا کرے گا, خدا سے مانگے گا پروردگار کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس طرح سے میں پڑھوں, میرے بچے پڑھے, 9 بجے میں کاروبار کی میز پر جاؤں, 3 بجے میں واپس آ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے مولا؟ تو رب الارباب ہے, تو مسبب الاسباب ہے, تو وسیلہ کر دے. درست ہے یہ فاسد دنیا فائنینشلی میرے لیے
مسائل اکٹھا کرتے چلی. میں طے کرتا ہوں آج سے بقدر ضرورت خرچ کروں گا اور اسی میں قناعت رہنے. ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کرائے کا ہی صحیح, اچھا گھر خدا نے دیا, شکر ہے مولا تیرا. جہاں پر انہوں نے کہا ہے کمپرومائز نہ کرو عزیزو, آج کے بعد ادھر کمپرومائز کرنا چھوڑ دیجئے. دین کے لیے خدا را وقت نکالیے. جب دنیا کو انسان اس نگاہ سے دیکھے گا, تھوڑی سی دنیا پر اکتفا کر لے گا اور کہے گا میرے پاس وقت ہے, الحمدللہ میرے پاس وقت ہے, دین کے لیے وقت نکالنا چاہتا ہوں. جو افراد دین کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں, شہزادی سلام اللہ علیہ ایک خرابی کی جانب اشارہ فرما رہی ہیں. آپ میں سے بڑی تعداد, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, شاید آفیسز سے, کہاں سے, کاروبار سے, ایک مومن آ کر کہہ رہا ہے کہ 16 کلومیٹر فاصلے سے میں کوشش کرتا ہوں مجلس میں پہنچنا. خدا کا شکر بجا لائیے عزیزو, یہ اسپرٹ, یہ ولولہ پروردگار متعال نے عطا کیا ہے صاحبان ایمان کو کہ وہ تڑپتے ہیں مجلسوں کے لیے اور مجلس میں شرکت کرنا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں. یہ وقت نکالنا, خدا کا شکر, بڑی تعداد میں اس دھرتی پر زندگی بسر کرنے والا, اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. لیکن بتائیے جو مجلس میں آ جائے تو شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں. یہاں پر شہزادی ایک اور پرابلم کی جانب اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کر کے ربط مصائب دینا چاہتا ہوں. بلند ترین صلوات پر محمد و آلہ. فرمایا جب انسان دین کے لیے وقت نکالتا ہے, اسی صورت میں ہے کہ جب دنیا میں ویسے رہے جیسا ہم سے تقاضا کیا گیا. اب جب دین کے لیے وقت نکالتا ہے, تھوڑا اس میں سیریس ہو جائیے. ایک مقام پر شہزادی اسی خطبے میں تڑپ کے کہتی ہیں افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کہا جا رہا ہے مجھ سے کہ میرے باپ کی وراثت کا میں مالک نہیں ہوں, میرے بابا کی وراثت کا مجھے حقدار قرار نہیں دیا جا رہا ہے. تم خاموش ہو مگر قرآن نہیں پڑھتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. دینی زندگی بسر کرنے والا اگر بہت زیادہ چینج اس کی لائف میں نہیں آ رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دینی زندگی میں غور و فکر نہیں ہے. نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہے, زیارتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, مجلسوں میں شرکت ہے, اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی جانب توجہ نہیں. دشمن عزیزو اسی ممبر کا سہارا لیتا ہے. بہت معذرت خواہ ہوں میں آپ سے, دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اسی ممبر کا سہارا لیا جاتا ہے. جس سے دین کا علم لینا چاہتے ہو اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے. ایک حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہو. جو خون حسین کے سوداگر ہیں سب کچھ تجھے دے سکتے ہیں, دین پھر کیوں ان کی مجلسوں کو سجاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ عدم سنجیدگی. ایک تعداد تو دنیا دار ہے عزیز و دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. جو دین کے لیے وقت نکالنے کو تیار ہے وہ دینی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں عزیز و, شہزادی ان سے کہہ رہی ہے جو عرب ہیں, ان سے فرما رہی ہے قرآن میں تدبر نہیں کرتے. ارے اگر سلیمان وارث ہو سکتے ہیں داؤد کے, زکریا اپنے لیے وارث کا تقاضا کر سکتے ہیں, تو میں اپنے بابا کی کیوں کر وارث نہیں ہو سکتی؟ کیوں کر قیام نہیں کرتے ہو؟ کیوں کر اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہو؟ مولانا صاحب مجلس ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن غور و فکر کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ صحیح پڑھا جا رہا ہے, غلط پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے ہمیں تو ثواب چاہیے. عزیزو مجھے نہیں معلوم ثواب کا کون سا معنی میں اور آپ کرتے ہیں. ثواب یعنی نورانیت. اگر خدا نخواستہ دنیا دار ہے اس مقام پر بیٹھنے والا, سب کچھ دے سکتا ہے, دین نہیں دے سکتا. دو, دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ, اس کے مکمل چہرے کے ساتھ دیکھتا ہو, سمجھتا ہو. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دین میں خاص علم کا اسپیشلسٹ ہے, فقہی مسائل اچھے بیان کر سکتا ہے, اخلاقی گفتگو اچھی کر سکتا ہے, عقائد سے متعلقہ اسے امور پر دسترس ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن حد اقل اسے معلوم ہو کہ دین ایک مکمل تصویر کا نام ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے, جس میں فقط انفرادی ذمہ داریاں نہیں ہیں, ہر انسان کی نسبت سے اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں, سوسائٹی کی نسبت سے بھی ہر انسان ذمہ دار ہے. آج سوچے گا پروردگار متعال, کل اس کے لیے راستہ واضح اور آشکار کرے گا. بس عزیزوں, میں اب یہ جو پیغام دینے چلا ہوں یہ دیندار افراد سے, ان افراد سے جو دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں, پیغام ہے. جن سے دین لینا چاہتے ہیں ان میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے. نہ ان کا لباس دیکھیے, نہ ان کے نام کے آگے اور پیچھے القابات سے مرعوب ہوئیے. یہ دیکھیے یہ دو صفات پائی جاتی ہیں نہیں. اگر خدا نخواستہ دنیا دار ہے, خدا را سب کچھ لو, اس سے دین نہ لو.
دو، دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ جانے، دین کی مکمل تصویر کو جانتا ہو. اس کے بعد یہ کہے مکمل تصویر یہ اس میں سے میں اس کا ماہر ہوں، جیسے ڈاکٹرز کہ پورے جسم انسانی سے واقفیت رکھتا ہے، آخر میں کہتا ہے میں آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوں، میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، یہاں پر میری مہارت ہے. وگرنہ جانتا ہے کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ پرابلم معدے سے چلا ہے. وگرنہ اگر خدا نہ خواستہ نادانستگی میں ایک کج فہم انسان سے دین لینے چلے گا انسان، تو کج فہمی خود بخود اس کے وجود میں آ جائے گی. اور آج یہی ہوا ہے عزیزوں، ایام فاطمیہ منانے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہر چیز پر گریہ کیا جاتا ہے. ایک فاسد اور فاسق سسٹم پر کوئی گریہ نہیں کرتا کہ جس کے سبب سے مسلسل عذاب میرے اور آپ پر نازل ہو رہا ہے. ایک کیا خوبصورت بات کہی کہ صدقہ اور خیرات دینے کا ہر شخص متمنی ہے کہ بلائیں مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن یہ کتنا سطحی فکر کر رہا ہے، کتنا بہت ہی بھائی کام چل جائے، آیا ہے مانگنے والا دے دو. حتیٰ اس میں بھی غور و فکر نہیں کرتے. مسلسل صدقہ ہے اس معاشرے میں، مسلسل خیرات ہے، پھر کیوں کر مانگنے والے ہیں، پھر کیوں کر اتنا جو ہے وہ غربت زدہ لوگ پائے جاتے ہیں. کیوں؟ دقت نہیں کی گئی. دقت کی جاتی، یہی بانٹنے والے اگر دقت کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تقسیم کرتے، معاشرہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا چلا جاتا. غور و فکر نہیں پایا جاتا عزیزوں. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. فرماتے ہیں کہ مسلسل میں کوشش کر رہا ہوں، ایک کاسے میں، ایک پیالے میں جو میرے ہاتھ میں ہے، ایک جگہ سے پانی بھرتا ہوں اور ایک بڑی بالٹی ایک جگہ پر میں نے رکھی ہوئی، چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے لوگوں کو سیراب کرنا. مسلسل جاتا ہوں وہاں سے کاسے سے پانی بھرتا ہوں اور اس بالٹی میں ڈالتا ہوں، جا رہا ہوں، زحمت اٹھا رہا ہوں، وہاں سے پھر پانی لیتا ہوں سمندر سے، پھر اس بالٹی میں اور اس بڑے ظرف اور برتن میں پانی ڈالتا ہوں. جب تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتا ہوں پھر خالی ہے، توجہ نہیں ہے. بھائی میرا کام تو ہے پانی ڈالنا، پانی انڈیلنا. بھائی کیوں خالی ہے؟ غور تو کر، کہیں اس کے پیندے میں سوراخ نہیں ہو کہ تو اتنی زحمتیں کرتا چلا جائے، سارا پانی، بولیے، سارا پانی ضائع ہو جائے، سارا پانی بہتا چلا جائے. ایسا نہیں ہے عزیزوں. میں اور آپ چاہتے ہیں بیچارہ یہ فقیر ہے اس کی مدد کر دوں، بیچارہ یہ تنگ دست ہے، یہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ وہ سسٹم کے جو تنگ دست بناتا ہے، وہ سسٹم کے جو فقراء کی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے، جو مسلسل دنیا وما فیہا کو ہڑپانے کے لیے موجود ہے. یہاں کی بات نہیں ہے عزیزوں، امریکہ کے یہی صورتحال ہے کہ 99% حتی 99.99% کچھ بھی نہیں ہے، 0.01% کھا رہا ہے، تباہ کے کھا رہا ہے. ہر ملک میں ایسے ہی ہے عزیزوں. کیوں غور و فکر نہیں کیا جاتا؟ ہر سطح پر جب غور و فکر کیا جائے گا پروردگار متعال عطا کرے گا. عزیزوں یہ نہ سوچیں کہ میں نے اپنے واجبات، میں نے اپنے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا، بس میری ذمہ داری مکمل ہے، مجھ سے بڑا دیندار کون ہے. نہیں عزیزوں، بہت ساری دینی ذمہ داریاں باقی ہیں جس کے لیے میرے اوپر آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اپنی دینی زندگی میں سنجیدہ ہو جائیے. قرآن کی کوالٹی کو کیسے بہتر بناؤں؟ پڑھتا تو ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس معاشرے میں کیا پرابلم ہے، کب ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں گے. معصوم فرماتے ہیں ہم و غم نہیں ہو کہ میرا سورہ مکمل ہو جائے. تمہارا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا سورہ مکمل ہو جائے. تمہارا ہم و غم یہ ہو کہ ایک آیت ہو مجھے سمجھ میں آ جائے. کون ماننے کو تیار ہے؟ کون ماننے کو تیار ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہر نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے والے کیوں پڑھتا ہے؟ فرمائیے. رزق میں برکت کے لیے. ٹائم کتنا ہے؟ 5 منٹ. مولانا 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات. آج ایسا کر، ایک آیت سورہ واقعہ کی پڑھ، اذا وقعت الواقعہ، اور اسے سمجھنے کی کوشش کر. 5 منٹ تک اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر. تیرے رزق میں کتنی برکت ہوگی. اللہ اکبر. فقط دنیاوی رزق نہیں بڑھے گا، آنکھوں کو دکھائی دینے لگے گا، کان کو سنائی. یہ رزق نہیں ہے عزیزوں. اے در زہرا پر آنے والے، رزق فقط وہ ہے کہ جو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، جو ان مجلسوں سے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ رزق نہیں ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائی، ان مجلسوں سے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ رزق نہیں ہے. اپنی دینی زندگی میں غور و فکر کیجیے. جو ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے دین کے پاس وقت نہیں ہے، اور جو دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے آیا ہے سطحی سوچتا ہے، بہت زیادہ دقت نہیں کرتا ہے کہاں سے دین لے رہا ہوں، کس طرح سے دین لے رہا ہوں. بس میں مجلس میں شرکت کر لی، الحمدللہ، ختم ہو گئی بات. بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کثرت کے پیچھے ہم زیادہ جا رہے ہیں
کیفیت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ چند مجلسوں میں شرکت کر کے گھر پہنچتا ہوں، اتنا تھکا ہوا ہوں کہ سو گیا۔ صبح کاروبار کرنا ہے، غور و فکر کا وقت نہیں ہے۔ دوسرے دن رات کو کوئی پوچھے بھائی پچھلی رات کو کیا سنا تھا، یاد نہیں ہے کیا کہا تھا۔ اور ایک مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ ایک مجلس میں شرکت کروں اس طرح سے کہ اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو لکھوں، پھر اس پر غور و فکر کروں، اس سے متعلقہ کتابوں کو پڑھوں، اس سے متعلقہ علماء کے پاس جا کر گفتگو کروں۔ سیریسنس جب میں اور آپ اپنے وجود میں بڑھائیں گے عزیزوں، حق اور باطل مجھے سمجھ میں آنے لگے گا، کہاں ہے حق کہاں ہے باطل، اور شہزادی کے بہترین مددگاروں میں انشاءاللہ العزیز میرا اور آپ کا شمار ہو سکے گا۔ بہت وقت لیا میں نے آپ کا، بہت سمع خراشی کی، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ خداوند متعال سے دعا طلب کرتا ہوں کہ جہاں کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے میری اصلاح فرمائے، جہاں کہیں بہتری کی گنجائش ہے، واقعاً بہت بہتری کی گنجائش ہے عزیزوں۔ ایک عالم دین سے میں نے پچھلے ہفتے یہ بات سنی، تڑپ گیا، شاید میرا ممبر پہ آنا صحیح نہ ہو۔ فرمایا ایک اچھا دین شناس آدمی کو بننے کے لیے ایوریج 30 ایئرز لگانے پڑتے ہیں۔ جس میں کتنے گھنٹوں کی کوشش، تب اس کو دین اس کی جامعیت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک گزارش اور کر دوں اس سلسلے میں، تھوڑا سا ان زبانوں کو سیکھے عزیزوں۔ ایک تو ہمارا المیہ ہے کہ مسلمان ملک کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹیکنالوجی ہو بھی تو آیا اس وقت آپ ویسٹ کی ٹیکنالوجی کا مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہمیں کمفرٹ چاہیے، باہر کی بنی ہوئی ہے صحیح ہے تو کیا ہوا، ہم وہ گاڑی میں بیٹھیں گے، اس میں مزہ زیادہ ہے، اس میں آپشن زیادہ ہے عزیزوں۔ ہر چیز میں امپورٹ کرنے کو تیار ہیں، دین میں بہتری کی خاطر امپورٹ کرنے کو تیار۔ بولیے، ایک صاحب ابھی راستے میں کہنے لگے مولانا صاحب آپشن نہیں ہے کیا کریں، آپ لوگ رہتے نہیں ہیں ہمارے درمیان میں، آپ چلے جاتے ہیں۔ اب میں کیا جواب دوں، میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں آپشنز بڑھ جائیں، 2 زبانیں عزیزوں سیکھ لو۔ ایک بولے عربی، 2 آپ تو سب کچھ جانتے ہو میرے بھائی، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عربی زبان کے اسپیکرز بہت زیادہ نہیں سنے، لیکن فارسی کے سنے۔ قسم بخدا آپ انہیں سنو گے میری جہالت کا اندازہ ہوگا۔ دین بہت خوبصورت ہے، مجھ جیسا بسا اوقات بہت بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو چارمنگ محسوس نہیں ہوتی۔ قسم بخدا، قسم بخدا اگر دین سمجھ میں آ جائے عزیزوں، یہ جملے سبحان اللہ کے لیے نہیں، قسم بخدا اگر دین سمجھ میں آ جائے، فرق نہیں پڑتا انسان کے پاس پیسہ ہو نہیں ہو، فرق نہیں پڑتا انسان سلامتی کے ساتھ ہو بیماری کے ساتھ ہو، فرق نہیں پڑتا سختیوں کے ساتھ ہو، دین اگر سمجھ میں آ جائے۔ وقت آخر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ابو الحسن بھی رو رہے ہیں، بی بی اے شہزادی، اے بنت رسول کیوں کر گریہ فرما رہی؟ فرمایا یا علی، یا علی، یہ گریہ فاطمہ اپنے لیے نہیں کر رہی، شب شہادت ہے عزیزوں انشاءاللہ، کیا معلوم کب مجھے اور آپ کو دوبارہ زندگی وفا دے، دوبارہ شہزادی کے ذکر کے لیے جمع ہو سکے۔ فرمایا ابو الحسن میرا یہ گریہ اپنے لیے نہیں ہے، میرا یہ گریہ آپ کے لیے ہے۔ علی کی مددگار، علی کا سہارا، علی کی مونس و غمخوار، آج کی شب علی سے رخصت ہوا چاہتی ہے۔ سنو کہ مولا کا جواب،
کتنا بڑا سمندر ہے مصیبت کا. سنو گے مولا کا جواب؟ فرمایا اے ابوالحسن میں آپ کی مظلومیت پر رو رہی ہوں. فرمایا شہزادی خدا کی راہ میں یہ مصیبت کچھ نہیں ہے علی کے لیے. آنسو بہائیں گی آنکھیں لیکن دل مطمئن ہے جیسا میرا رب چاہتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج شب شہادت ہے، آج بی بی کی رخصتی کی شب ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ظہر کا وقت آیا، بی بی کی حالت متغیر ہوئی. ابوالحسن پہنچے، شہزادی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. اے فاطمہ جواب دیجئے. بی بی نے آنکھیں کھولی، ایک ایک کر کے وصیتیں کرنا شروع کی. یا علی مجھ پر رو لو، میرے بچوں پر گریہ کر لو. فہو یوم الفراق، آج جدائی کا دن ہے. شہزادی آپ کو کیسے خبر ہوئی آج جدائی کا دن ہے؟ فرمایا کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی، اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا ہلمی الیہ یا بنیا، آجا میری بیٹی فاطمہ میرے پاس آجا. انی الیک مشتاق، تیرا بابا تیرا دیدار چاہتا ہے. بابا بابا فاطمہ اس شوق کو اپنے وجود میں بہت زیادہ رکھتی ہے. بابا یہ دیدار مجھے کب نصیب ہوگا؟ اس موقع پر میرے بابا نے فرمایا انتی اللیلۃ عندی، اے بیٹا فاطمہ آج رات تو میرے پاس ہے. عزیزو مولا کو وصیتیں کی، ایک ایک کر کے وصیتیں کی، اور ان وصیتوں کو کہ جنہیں شہزادی نے اپنی زبان سے ابوالحسن کی خدمت میں پیش کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور انہی ایام میں لکھا ہے جب شہزادی کی کیفیت متغیر تھی، آنکھیں آنسو بہاتی تھی، دل جلا رہتا تھا، بلند آواز سے گریہ کرے، پسلیاں ٹوٹی تھی. تازیانے کے سبب بازو ورم کردہ تھے، کس سختی کے عالم میں وصیت نامہ لکھا. اس روایت کے مطابق اپنے آقا اور شوہر کی خدمت میں وصیت نامہ پیش نہیں کیا، زبانی بیان کر دیا، پیش نہیں کیا. کہاں ملا علی کو یہ وصیت نامہ؟ یہ روایت بیان کری. بہرحال شب شہادت عزیزو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جب میری شہزادی کا وقت آخر تھا، بعض روایتوں کے مطابق نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے. بچے اپنے بابا کے ہمراہ مسجد نبوی میں ہیں.
شہزادی نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ کیا. کچھ دیر گزری، کوئی آواز اسما کے کانوں سے نہ ٹکرائی. رونا شروع کیا، فریاد بلند کی. شہزادی اپنے رب سے جا ملی. باپ کی خوشبو ابھی تک قبر کی مٹی اٹھایا کرتی تھی. ننھے ننھے بچے مسجد سے پلٹ کر آ رہے ہیں. اے اسماء این امنا. ہماری مادر گرامی کہاں ہے اسماء؟ فسکتت. اسماء خاموش ہے، کیا بولے، کیا جواب دے؟ فدخل البیت. ننھے ننھے بچے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا ماں کا جنازہ. روایت یہ کہتی ہے حرکہ الحسین، میرے مولا حسین نے ماں کو ایک مرتبہ حرکت دینا چاہی. دیکھا جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے. بڑے بھائی سے آگے بڑھ کر فرمایا اجرک اللہ فی الوالدہ. بھیا حسن ماں کی مصیبت میں حسین آپ کو تسلیت پیش کرتا ہے. ننھے ننھے بچے چلے مسجد کی جانب. اب الحسن ہے کہ مسجد سے نکلا چاہتے ہیں. وہ جو فاتح بدر و احد و خندق و خیبر ہے. اللہ اکبر. بچوں کی زبان پہ جملے وا محمدا وا احمدا. ارے ہم بن ماں کے ہو گئے. جیسے ہی میرے مولا کو یہ خبر ملی، دو جملے روایتیں کہتی فغشی علیہ، بعض روایتیں کہتی سقط علی وجہ. ارے علی زمین پر گرا. میرا مولا یہ مصیبت سن کر زمین پر گرا. میرے مولا کے چہرے پر پانی ڈالا گیا. آنکھیں کھلی، بچوں کے ہمراہ بیت الشرف میں داخل ہوئے. شہزادی کے چہرے پر سے چادر ہٹائی. آپ کے سرحان ایک رقعہ، شہزادی کا مکتوب وصیت نامہ دیکھا. ایک مرتبہ ابو الحسن نے پڑھنا شروع کیا. کبھی موقع ملے عزیزو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیے گا. تنہائی میں بیٹھ کر اس وصیت نامے کو پڑھیے گا. شہزادی سے عہد کیجئے گا اے بی بی، بہت گناہ کیے ہیں، خطا کی ہے. آج تجھ سے وعدہ کرتے جس دین کی عظمتوں کی خاطر آپ نے اتنی عظیم قربانیاں دی، وقت نکالیں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اجرکم علی اللہ. شب شہادت ہے، تھوڑا وقت میں آپ کا زیادہ لے لوں گا. بہرحال مولا نے وصیت پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ما اوصت به فاطمہ. یہ وصیت نامہ ہے جسے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ نے لکھا ہے. فاطمہ گواہی دیتی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور یہ کہ میرا بابا اس کا عبد اور رسول ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ لوگوں کو قبور سے مبعوث فرمائے گا. پھر فرمایا یا علی انا فاطمہ، یا علی میں فاطمہ ہوں. زوجنی اللہ منک، اللہ نے مشیت پروردگار یہ تھی مجھے آپ کی زوجیت میں دیا تاکہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے قرار پاؤں.
انتی انت اولا بی من غیری، آپ سب سے زیادہ فاطمہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اب وصیتیں کرنا شروع کی، حنتنی وغسلنی وکفنی، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، مجھے عزیزو تھک گئے آپ، میں اور آپ اگر روتے روتے تھکن طاری ہو، میری شہزادی کی مصیبتوں کو یاد کیجئے، ایک شب نہیں 40 دن 75 دن 95 دن مسلسل فاطمہ زہرا نے گریہ کیا، انشاءاللہ میرے اور آپ کی قبر کی نورانیت کا سبب بنے۔ رات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، صبح کا انتظار کیا جاتا ہے، لوگوں کو تشییع جنازہ میں دعوت دی جاتی ہے، شہزادی چاہتی ہیں حق اور باطل میں جدائی ڈالنا، فرمایا یا علی، عزیزوں میں عربی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ گریہ کیجئے گا، حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں مجھ پر نماز پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ سن سکو کہ عزیزو، فرمایا وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا، مجھ پر ظلم کرنے والوں کو خبر نہ ہو، میں نہیں چاہتی ہوں یہ لعین میرے جنازے میں شرکت کرے۔ ایک آخری بات عزیزو، اسے کم آپ نے سنا ہوگا، شہزادی نے اس مکتوب وصیت نامے میں ایک آخری بات، اے سادات، اے زہرا کی اولاد، اپنا مقام اور مرتبہ جانیے، اے شہزادی کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے والے، اپنی مانوی ماں کی محبت کو دیکھ، فرمایا یا علی، قیامت کے دن تک میرے بچوں کو، میری نسلوں کو فاطمہ زہرا کا سلام۔ جو بھی اس عالم میں چاہنے والوں کو نہ بھولی، اے چاہنے والے اپنی زندگی کے کسی لمحے کو اپنی شہزادی کی یاد سے خالی نہ رکھنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3 وصیتیں اور ہیں عزیزوں جو دوسرے مقامات پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فرمایا یا علی، یا علی شہزادی کی وصیت ہے میرا تابوت اٹھے، جس طرح سے عام لوگوں کا جنازہ جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، کچھ اس طرح سے تابوت میں جنازے کو اٹھایا جائے کہ جنازے کے خد و خال سمجھ میں نہ آئے، دکھائی نہ دیں۔ عزیزو 2 اور وصیتیں عجیب و غریب ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فرمایا یا علی، یا علی، جب مجھے دفنا دیں، عزیزو توجہ چاہتا ہوں، فرمایا جب یا علی مجھے دفنا دیں تو اپنے ہاتھوں سے، توجہ چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ تا قیام قیامت کسی کو خبر نہیں ہے رسول کی بیٹی کو کہاں دفنایا گیا ہے، یا علی جانتے ہیں یا پردے غیب میں موجود فاطمہ کا لال
اور آخری وصیت یہ فرمائی یا علی جب مجھے دفنا دے میرے قبر کے نشان کو مٹا دے، فوراً میرے پاس سے اٹھ کر مت چلے جائیے گا، میرے سرانے بیٹھیے گا، اکثر من تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیجئے گا، مجھ پر دعا پڑھیے گا، اجرکم علی اللہ۔ علی نے ایک ایک کر کے وصیتوں کو پورا کرنا شروع کیا۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا۔ ایک ایک کر کے وصیتوں کو پورا کرنا شروع کیا، غسل دیا، حنوط دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا میرے مولا نے شہزادی کو کفن دیا۔ اب جب آخری گرہ لگانا چاہتے ہیں، خود میرا مولا فرماتا ہے فَلَمَّا هَمَمْتُ أَنْ أَعْقِدَ الرِّدَا نادیت، حجرے کا دروازہ کھولا، میرے مولا نے ندا دی، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضہ، اے بیٹا حسین، اے بیٹا حسن، آگے بڑھو، هَلُمُّوا تَزَوَّدُوا مِنْ أُمِّكُمْ فَهَذَا الْفِرَاقُ وَاللِّقَاءُ فِي الْجَنَّةِ، جدائی کا وقت آ گیا، آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ننھے حسن و حسین آگے بڑھے، کچھ اس طرح سے ماں کو پکارا، اذا لقیت جدنا محمدا المصطفیٰ فاقرئیہ من السلام، اے مادر گرامی جب نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام نانا کو پہنچا دیجئے گا، وقولی لہ، اور نانا سے کہیے گا انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، فقط اتنا پیغام نانا کو پہنچا دیجئے گا، نانا تیرے بعد حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ میرا مولا فرماتا ہے میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں، وہ بیٹی جو ابھی بطن مادر میں تھی، ماں کے انس کا باعث تھی، اللہ نے اسے یہ کرامت عطا کی، یہاں ننھے حسن حسین نے فریاد کی، میرا مولا خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ، آ میرے حسن، آ میرے حسین، عرش الہی پر کوہرام، ایک ہاتف غیبی کی صدا، یا علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر دیجئے، عرش پر کوہرام بپا ہے، میرے مولا نے شفقت سے ننھے بچوں کو ماں سے جدا کیا۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، ابو ذر کو بلایا، نماز پڑھی، ایک قلیل تعداد کو لے کر میرے مولا نے فاطمہ کا تابوت اٹھایا، لے کر چلے، ایک قبر سے آواز آئی الیہ الیہ، جب جلوس میں جائیں ادب و احترام سے شرکت کریں، دعا طلب کریں، وہ مقام جو ابو ذر کو ملا، جو مقداد کو ملا، جو سلمان کو ملا،
اتنے اچھے اعمال بجا لا سکے، آج کی شب میں فاطمہ کے ماتم کرنے والوں کو آپ کے بیٹے کی دعائیں نصیب ہو سکے۔ بس عزیزو ایک منظر اور یاد کربلا، ننھے ننھے بچے ماں کے جنازے اس پر اپنے آپ کو گرائے، شفیق باپ ہے جو دلاسا دے رہا ہے۔ جب سپرد خاک کیا ننھے ننھے بچوں کے لیے شفیق باپ ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی دن بھی کربلا کے دن کی مانند نہیں ہے۔ حسین کی یتیمہ باپ کا ٹکڑا، باپ کے ٹکڑے ٹکڑے، اپنے آپ کو باپ کے لاشے پر گرایا، غشی کے عالم میں باپ نے پیغام دیا، بیٹا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دے، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کسی مصیبت زدہ کا ذکر ہو، مجھے فراموش نہ کرنا۔ کچھ دیر گزری تھی شمر کے درے، ننھی بچی کی فریاد، بابا